السلام علیکم۔ آج اس قرآن کے ڈسکشن میں ہم لوگ پھر سے ایک ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ انفال کی جو ورسز پڑھے تھے وہ 31 سے 40 تک تھے۔ اس کے بعد آج ہم 41 ورسز کو آگے سبق اس کا شروع کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، پیچھے کی ورسز کا ایک ریویژن کر کے پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں پچھلی بار جو ہم نے پڑھا اس کا تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ان ورسز میں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ 17 جون 2026 آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے کچھ باتیں ایسی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں یہ بتایا پچھلی ورس میں کہ ایسا حال تھا لوگوں کا کہ جب ان کو کچھ آیتیں رسول اللہ یا ان کے ساتھی پڑھ کر سناتے تھے قرآن کی، تو وہ اس کو سن کر بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو کچھ نہیں ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسی باتیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہم پہ پتھر آ جاتے، ہم پہ عذاب آ جاتا، ہم منع کر رہے ہیں تو آپ جو ہے جھوٹ کی دعوت دے رہے ہو، آپ غلط بتا رہے ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ایسا پڑھ کر ہمیں سمجھ میں عجیب سا لگتا ہے نا کہ کتنے ڈھیٹ وہ لوگ تھے، کیسے وہ بول سکتے تھے ایسا قرآن کے اوپر، کس طرح سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو یہ بات اگر ہم سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی امپاسبل کام ہے، اور آج ہم ایسا کر نہیں سکتے، جیسے آج ہم خدا کی کتاب کے بارے میں ایسا بول نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمیں نا اس میں ان کی ڈیپ سائیکالوجی سمجھنی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں بول پاتے تھے، اور آج بھی لوگ اس طرح کی چیز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں کرتے۔ مکہ والے لوگ جو تھے نا، ان کے اندر ایک ایسی سائیکالوجی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کے وارث ہیں، ہم اس کے متولی ہیں۔ اس بات کا انہیں ایک بڑا فخر تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ جو ہم کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے اولادوں کی ہم فالوور ہیں، ہماری تو بہت بڑے بزرگوں سے ہماری وہ ہے کنیکشن، تو ہمارے لیے یہ سب باتیں تو بہت نئی بات بتا رہے ہیں، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا تو دین بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو اس وجہ کر ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکلتی تھی، مطلب اپنا کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا ان کو اپنے اوپر کہ انہیں ڈر ہی نہیں لگتا تھا، انہیں یہ تھا کہ ہم تو ٹھیک ہی ہیں۔ جیسے ابھی پچھلی کلاس میں بھی اس طرح کی بات ہوئی کہ انہوں نے دعا کی، جب وہ جنگ پہ نکل رہے تھے، دعا کی انہوں نے اللہ سے کعبے پہ جا کے کہ اللہ جو ہم میں سے صحیح ہوگا اسے جیت دے دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی، لیکن ان کو اتنا کانفیڈنس تھا اس بات پہ کہ انہوں نے دعا بھی کری تو اسی کانفیڈنس میں کری کہ ہم ہی جیت کے آئیں گے۔ یہ تھی ان کی سائیکالوجی۔ تو یہی سمجھ میں آ رہی تھی، پچھلی بار ہم نے پڑھا کہ یہ سائیکالوجی تبھی آتی ہے جب انسان فخر میں ہوتا ہے نا، پرائیڈ میں۔ آج ہم بدقسمتی سے اسی دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم سب مسلمان ایک عجیب سے فخر میں رہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہم اس دین کے وارث ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اللہ کے بہت محبوب نبی ہیں۔ ہم اسی فخر میں رہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو یہ فخر ہمیں کچھ بھی سمجھنے نہیں دیتا، ہم اپنے آپ کچھ بھی بری سے بری بات بول جاتے ہیں، خدا کا خوف نہیں رہتا ہمارے اندر۔ تو اس کو میں تھوڑا سا پوائنٹ کر رہی تھی کہ ان کی جو سائیکالوجی تھی وہی آج ہم لوگوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہم فلاں شخصیتوں کے وارث ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے فالوور ہیں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی بھی امپورٹنس نہیں کہ آپ کس کے وارث ہو، کہاں کے متولی ہو۔ آپ کا بس متولی تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ نے کہا آپ اگر ہو بھی کعبہ کے متولی تو اللہ کی نظر میں نہیں ہو، اللہ تو اسی کو متولی سمجھتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ تو یہی ہے خدا کی نظر میں امپورٹنس۔ باقی جو بھی نماز تم پڑھ رہے ہو وہ تالی پیٹنے یا سیٹی بجانے کے سوا کچھ نہیں، مطلب تمہاری نماز بھی بیکار، یوز لیس۔ تو ہم یہ سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے تھا، مکہ والوں کے لیے آیت تھا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے آج، کیونکہ ہم بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں نا۔ ہم بھی یہ سوچ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو حجوں پہ بھی جا رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ سائیکالوجی کا کاؤنٹر کیا گیا، اس کو یہ غلط بتایا گیا کہ اس طرح سے سوچنے والا ہمیشہ
غلطی پر رہتا ہے اور خوف اس کے دل سے خدا کا چلا جاتا ہے. اس کے دل میں صرف دھوم ہوتی ہے، مذہب کی دھوم، کہ اسے دھوم والا دین چاہیے کہ ہاں بھائی یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب دھوم مچاؤ، اب راتوں کو جاگو، نمازوں میں روشنی میں گھومو، ہے پوری رات کا وہ کرو انتظام باہر گھومنے کا. یہ سب چیزیں آ گئی ہمارے دل میں. جو جو سیکھ تھی، جو اس کا ایک مذہب کا ایک روح تھی، وہ چلی گئی. وہی چیز ان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب اس طرح سے آدمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیسے کو، اپنی انرجی کو اسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ میں یہ جگہ ٹھیک ہے. وہ جب وہ اللہ کے راستے کو سمجھ ہی نہیں پایا تو وہ غلط راستے میں ہی خرچ کرے گا نا. اپنی انرجی بھی غلط راستے میں خرچ کرے گا، اپنا پیسہ بھی، اور یہ سوچتا رہے گا آخر تک بھی کہ میں صحیح جگہ لگا رہا ہوں، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اللہ مجھے بدلہ دے گا. مطلب اگر ہم صحیح بات کو جانیں گے نہیں اور اپنی طرف سے عمل کرتے رہیں گے، غلط چیز پہ ہی عمل کرتے رہیں گے، تو وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں جب سارے لوگ، جب آخرت کا وقت آئے گا تو سارے جو ناپاک اور پاک ہیں انہیں الگ کر دیں گے. جو ناپاک لوگ ہیں انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابھی فی الحال ہم سب مکس ہیں، ہمیں یہاں معلوم نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن یہاں ایک فیصلے کا دن آئے گا اور یہ سب ہوگا. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم اپنا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کی طاقت کہاں لگا رہے ہیں، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، اس کو جان لیں. اپنے دل میں ان باتوں کو نہ آنے دیں جیسے مکہ والوں کے دل میں آ گئی تھی، اور انہوں نے غلط جگہ پہ اپنا پیسہ لگایا، اپنے آپ کو تھکایا، اور وہ سب چیزیں ضائع چلی گئیں، ویسٹ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف کیا تھا کہ عذاب کسی قوم پہ جب تک نہیں آتا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ میاں ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں بھیج رہا اگر ہم غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی عذاب تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ ان لوگوں میں کوئی دیندار لوگ ہوں، اور اچھے لوگ بھی ہیں اگر اس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے. اور اگر اللہ کو امید ہے کہ اس میں کچھ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کو تو کیونکہ فیوچر کا بھی پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں دیں گے. جیسے مکہ کے ان لوگوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو بعد میں بہت اچھے صحابی بنے، بہت بڑے مسلمان صحابی بنے، وہ بہت انہوں نے ساتھ دیا رسول اللہ کا، لیکن اس وقت وہ دشمنی کر رہے تھے جس وقت یہ آیتیں آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جانتے ہوئے وہ سب عذاب کو روکا ہوا تھا. تو یہ خدا کی حکمت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے. وہ آخری مہلت دیتا ہے، آخری وقت تک مہلت دیتا ہے کہ کسی کے اندر ذرا سی بھی حساسیت ہے، ذرا سی بھی اچھائی ہے، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ اللہ کو اپنا سب کچھ مان لے، تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ اس عذاب کو، اس سزا کو بھی روک کر رکھتا ہے. تب تک وہ سزا نہیں برپا کرتا جب تک کہ وہ سارے لوگ جن پر اللہ کو دعوت پہنچانی ہے، جن کو اللہ کا پیغام پہنچنا ہے، ان تک کلیئرلی پیغام نہ پہنچ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی محبت کی بھی بات ہے خدا کی، کہ وہ اگر چاہے تو ہم نے غلط کیا، ہمیں اگلے دن ہی سزا مل جائے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے آخری وقت تک کہ انسان اپنی غلطی کو پہچان لے، سمجھ جائے، وہ کسی طرح سے اس جہنم میں جانے کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا لے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں. اور ایک بات اور تھی جو بہت امپورٹنٹ تھی، جس کے بارے میں بھی میں آج بھی بات کرنا چاہتی ہوں. اس میں یہی تھا کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ موقع دیتا ہے انسان کو کہ اگر وہ توبہ کرے، پھر سے اپنی غلطی مانگے، تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک ورس تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے. تو فتنہ کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تب تک لڑو، یعنی کہ ایک فوج تھی مسلمانوں کی، ان کو تب تک لڑنے کے لیے بولا جب تک فتنہ نہ باقی رہے. تو فتنہ کیا چیز ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس ورس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اسلام کو مس انٹرپریٹ کرنے میں، اسلام کے بارے میں غلط بتانے میں. ٹھیک ہے کہ اسلام تو لڑائی سکھا رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں لڑو. تو وہ ہے کیا چیز؟ اب فتنہ کا مطلب ہے ستانا، یعنی پرسیکیوشن. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو سرداری ہوتی تھی یا جو
راجہ بنتا تھا کوئی، کسی قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا، وہ اسی بنیاد پہ بنتا تھا، شرک کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. آج تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا کوئی لیڈر کیسے چنا جاتا ہے، ووٹ سے چنا جاتا ہے. لیکن پہلے یہ سسٹم تھا کہ وہ شرک کے ذریعے چنا جاتا تھا. مطلب وہ کہتا تھا کہ میں فلاں دیوتا نے مجھے چنا ہے تو تم سب مجھے مانو، اس طرح کی کوئی بات کہتا تھا. یا پھر وہ یہ کہتا تھا کہ سب سے طاقتور یہ والا دیوتا ہے جس کا میں بھکت ہوں، تو تم بھی، اس کا مطلب میں سب سے طاقتور ہوں تم لوگوں میں، تو تم مجھے سردار مانو. اس طرح سے لوگ ان کے آگے جھکتے تھے. تو یعنی کہ جو بیسس تھا پاور کا وہ شرک ہی تھا اس وقت. ٹھیک ہے. پاسٹ میں یہی سسٹم چلا ہوا آ رہا تھا. تو اس طرح سے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. اب اسلام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پرسیکیوشن کو ختم کرنا ہے، فتنہ کو ختم کرنا ہے. مطلب کہ اب کوئی ستایا نہ جائے اپنے مذہب کے لیے. تو پہلے اگر کوئی سردار کے مذہب پہ نہیں ہوتا تھا تو اسے ستاتے تھے، اسے پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یا تو اسے مار دیا جاتا تھا یا وہ سردار کے ہی مذہب میں آ جاتا تھا کہ جو سردار مانے گا وہی صحیح ہے. بس یہ تھا. اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اب اگر ہمارا سردار یا ہمارا لیڈر کسی اور دھرم کا ہے تو ہم کسی اور دھرم کو بھی مان سکتے ہیں، اس پہ ہماری وہ نہیں ہے. تو یہ جو پرسیکیوشن کا دور تھا یہ اسلام نے آ کے ختم کیا. اسلام نے کیا کیا، پہلے تو اسلام نے توحید کو بڑا کیا کہ شرک کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک خدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد گورنمنٹ کیسے بھی بنے اس سے خدا کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اپنی سرکار کو چننے کا طریقہ کیسا بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کنیکشن جو ریلیجن کا تھا وہ گورنمنٹ سے توڑ دیا. اب اس کی وجہ سے لوگوں میں آزادی ہے نا کہ اب وہ کسی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہیں. تو یہ بہت گریجولی ہوا، بہت دھیرے دھیرے ہوا، لیکن اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے ہی جنگ کی بات کہی گئی تھی. آپ کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا اس نے ہمیشہ کے لیے شرک کا رشتہ سیاست سے توڑ دیا. مطلب جو سیاست تھی، جو بھی سردار بنتا تھا اس کا تعلق شرک سے ہوتا تھا، وہ توڑ دیا گیا. اب شرک ساری دنیا میں صرف ایک عقیدہ ہے. ابھی شرک ہے تو دنیا میں، مگر وہ صرف ایک فیتھ ہے ان کا، مگر وہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے کہ ہاں بس اسی کے، اگر سوریہ دیوتا کے بیٹے ہوئے اسی کے ونشج بس وہ بنیں گے. ایجپٹ میں کیا تھا کہ سورج کے پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو سب کہتے تھے سورج نے اپنا بیٹا ان کو بھیجا ہے فرعون کو، تب ان کے بچے ہی ہم پر راج کر سکتے ہیں. تو وہ کسی کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اور راج کرے گا. تو یہ بنیاد ختم کر دی تھی حکومت کی. اسلام نے یہ کام کیا تھا اور اسی کے لیے جنگ کی بات کہی گئی تھی. تو اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. اور اگر ابھی بھی آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو اس پر میں بتا سکتی ہوں اگر آپ لوگ پوچھیں. آج ہم پھر اس کو آگے کے ورس کو شروع کریں گے، آیت نمبر 41 سے. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت کا مال تمہیں حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری، فیصلے کے دن، جس دن کی دونوں جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو اس میں پھر غنیمت کی بات کی جا رہی ہے، جو شروع میں پہلی ورس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ان سے کہو کہ پہلے آپس کے رشتے اچھے کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں. اس طرح کی بات ہوئی تھی اس سورہ کے شروع میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا مال غنیمت کیا چیز ہوتی ہے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کہ جنگ میں جیتنے کے بعد دشمن چھوڑ جاتا ہے، اس کا مال جو حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غنیمت کا مال. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ کوشچن کیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے کہا جب وہ جنگ جیت گئے کہ اب اس مال غنیمت کو کیسے بانٹیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو، تم ابھی فی الحال اپنے آپس کے رشتے ٹھیک کرو، تم اپنا ایمان مضبوط کرو. اللہ نے اس کو کہا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، تم ان میں مت پڑو. لیکن اب 40 ورسز کے بعد اب اس کا آنسر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ جان لو کہ جو کچھ غنیمت کا مال تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی کہ اس کے 5 حصے کرو، جو اس کا 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ کسے دینا ہے؟ رسول اللہ کو، اور رسول اللہ اپنے یوز کے لیے لیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، ان کی فیملی کو مطلب، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو اور جو اس میں اسی میں سے 5ویں حصے میں سے یہ سب نکلے گا، الگ الگ پارٹ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور جو بھی وہاں یتیم تھے، کیونکہ جنگ ہوتی تھی تو لوگ یتیم بھی ہوتے تھے، تو جو یتیموں کا الگ سے ایک حصہ بنتا تھا، اور جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے ایک الگ حصہ بنتا تھا، جو سفر کر رہے ہوتے تھے مسافر ان کے لیے الگ سے حصہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا اللہ نے بتایا، اور باقی جو 4 حصے تھے، 5ویں حصے میں سے یہ سب ہوا، باقی جو 4 حصے تھے وہ سارے جتنے لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ان میں بٹا، اور ان میں بھی اس طرح سے بٹا کہ جو گھوڑے پر تھا اس کو 2 حصے ملے، اور جو پیدل تھا اس کو 1 حصہ ملا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ جنگ سے حاصل کیا ہوا مال بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا ہے۔ پہلے یہی دستور تھا کہ جو جنگ ہوتی تھی، کیونکہ پہلے زمانوں میں جنگ ایسی ہوتی تھی نا، آمنے سامنے کی، تو جو بھی حاصل ہوا جس کے ہاتھ جو لگا اس کا وہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کا ایک پراپر سسٹم بنایا جائے، ایک ڈسپلن سے اس کو بانٹ کے رکھا جائے، تاکہ آگے کے لیے بھی کام آئے، آگے بھی آپ کو اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے، تو سارا سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کا حصہ بناتے ہوئے اس کو چلیں۔ اب اس کے بعد ہے آگے کی بس، اور جبکہ تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تمہیں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہو کر رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ عجیب سا لگ رہا ہوگا، شاید سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا پڑھ رہی ہوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جیسے سارا پتہ ہے، بار بار میں وہیں آ جاتی ہوں جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ پر، کہ آپ نے یہ ایک قافلہ آ رہا تھا جو کہ تجارت کا سامان لے کے آ رہا تھا، بہت سارا سامان تھا ان کے پاس، بہت سارا مال تھا، اور ان کو خطرہ ہوا کہ شاید ہم مدینہ سے گزریں گے تو مدینہ والے ہم پر حملہ کر دیں گے، مدینہ میں رہتے تھے مسلمان، تو انہوں نے خبر کہلوائی مکہ میں کہ آپ لوگ ہماری حفاظت کے لیے آؤ، ہمارے پاس حفاظت کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں سے وہ پوری فوج بنا کے لائے کہ آج ہم حفاظت نہیں کریں گے، آج ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ پورا 1000 کے فوجی آئے اس میں، اور اتنا زیادہ مال، اسلحہ، ہتھیار سب لے کر آئے، وہ ساتھ میں اونٹ گھوڑے تلواریں سب لے آئے کہ آج ہم ختم ہی کر ڈالیں گے مسلمانوں کو، انہوں نے یہ سوچ لیا تھا۔ تو ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کی پروٹیکشن کے لیے دوسرا قافلہ آ رہا تھا، اور ادھر مسلمانوں کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا کہ آپ کو ایک قافلے کو آپ ہراؤ گے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو ان مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ اسی قافلے کو ہرائیں گے جو تجارت کا قافلہ آ رہا تھا، کیونکہ تجارت کا سامان بہت تھا، تو انہیں یہ لگا اگر ہم نے ہرا دیا تو ہمیں بہت سارا سامان مل جائے گا، ہم آگے کے لیے تیاری کر لیں گے، ہمارے پاس کچھ سامان جنگ کا آ جائے گا، ہم اور مضبوط ہو جائیں گے، پھر بعد میں جنگ کر لیں گے ہم۔ تو انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پلان کیا تھا، لیکن ہوا یہ، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ کو یہ کروانا تھا کہ وہ جو فوج آ رہی ہے اس سے ان کا سامنا ہو، تاکہ ان لوگوں کے اندر جو کانفیڈنس تھا کہ ہم تو بہت مضبوط ہیں اور ہم بہت سچے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ٹوٹ جائے، اور یہ جب مسلمان جیت جائیں گے تو ان کے اندر ایک وہ آئے گا کہ ہاں ہم غلط تھے، شاید اللہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، تبھی اتنے کمزور لوگ ہمیں ہرا گئے۔ یہ والی چیز اللہ تعالیٰ انہیں دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس طرح اسی تیاری سے چلے تھے کہ ہمیں جو ہے جنگ نہیں کرنی، ہمیں اس قافلے پہ قبضہ کرنا ہے جو تجارت کا سامان لے کر آ رہا ہے۔ لیکن جو تجارت کا قافلہ تھا، ان کے لیڈر تھے ابو سفیان، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ راستہ بدل لیں اپنا، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، اور انہوں نے سمندر والا راستہ پکڑ لیا، اور وہ واپس چلے گئے، پہنچ گئے مکہ بچتے بچاتے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ جس طرح سے آ رہے تھے اس طرح سے یہاں پہ جیسے لکھا ہے نا، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر،
اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، مطلب وہ لوگ نیچے کی طرف تھے اور یہ اوپر تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشن کر دیا کہ یہ آمنے سامنے ہو گئے، مطلب وہ جنگ کے لیے تیار ہو کے جو آئے تھے وہ، اور یہ مسلمانوں کا دستہ، یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا تھا، مطلب جو چیز اللہ کو کروانی تھی وہ ہونا ہی تھا، اس لیے یہ ہوا کہ تم آمنے سامنے ہوئے. کیونکہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ٹائم فکس کرتے نا کہ ہاں ہم آج جنگ کریں گے، تو پھر ضرور اس میں گڑبڑ ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان سے کیسے لڑ لیں گے، وہ تو اتنے طاقتور ہے. تو اس طرح سے کبھی بھی وہ وقت نہ پاتا اگر پہلے سے پلان کرواتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے اس طرح سے خود سے یہ سب چیزیں کری مینیج تاکہ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے. اور اصل وجہ کیا تھی؟ تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، مطلب جسے ختم ہونا ہے وہ ختم ہو، لیکن روشن دلیل کے ساتھ، مطلب اس کے پاس یہ دلیل پہنچ جائے مرتے وقت بھی، ختم ہوتے وقت بھی، کہ دیکھو تم غلط تھے. ٹھیک ہے. اور جسے زندگی ملنی ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، مطلب جو زندہ رہنا ہے، جس کو اللہ نے بچانا ہے وہ بھی بچ جائے، لیکن اس کے دماغ تک بھی، اس کے دل تک بھی وہ دلیل پہنچ جائے کہ ہاں تم یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ پتہ چل جائے. مطلب یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، تبھی وہ چیزوں کو اس طرح مینیج کرتا ہے. ہماری لائف میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خود نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے ہو گئیں. ادھر سے پلان تو میں نے ایسا کیا تھا اور ہمیں کوئی اور مل گیا، یا ہمارے ساتھ کچھ اور حادثہ آ گیا، ہم تو اس طرح سوچ کے چلے تھے. لیکن یہ سب اس لیے ہونا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہونا لکھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتا ہے یہ سب. تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. جب اللہ تمہارے خواب میں انہیں تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں ایسا دکھایا کہ بہت کم لوگ ہیں. آپ جب وہ سوئے مسلمان، ان کے خواب میں یہی آیا کہ بہت کم لوگ ہیں اور تم لوگ جیت جاؤ گے. ان کا حوصلہ بڑھ گیا، کانفیڈنس میں آ گئے. جنگ میں سب سے بڑی چیز حوصلہ ہی ہوتا ہے. اگر انسان حوصلہ سے رہے تبھی وہ جیت سکتا ہے. اگر وہ ہار گیا تو، اگر وہ ڈر گیا تو پہلے ہی وہ ہار سکتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں کم دکھایا تاکہ وہ اگر ہمت نہ ہاریں اور آپس میں جھگڑے نہ ہوں کہ نہیں تم یہاں کیوں آ گئے، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تھا. پھر آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، انسان ڈر کے مارے ایسے ہی کرتا ہے. لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے. تو اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ سکتے ہیں آگے فیوچر میں، ہم کیا سوچیں گے، یہ تک جانتا ہے. اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا. اب یہاں پہ دیکھو، اللہ نے ان لوگوں کو کم کر کے دکھایا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مجھے کم دکھ رہے تھے، وہ 1000، لیکن مجھے لگ رہا ہے ہاں ہوں گے 500 700، کر لیں گے، چلو ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے. لیکن انہیں بھی کم کر کے دکھایا. مطلب جو دشمن تھے نا وہ بھی کم دیکھ رہے تھے ان کو. کیونکہ آپ دیکھو، اگر دشمن کو یہ لگا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں تو دشمن بھی پیچھے ہٹ سکتے تھے نا، لیکن اللہ کو وہ جنگ کرانی تھی. تو اس لیے ان کو بھی یہ لگ رہا تھا ارے یہ 300 ہی تو ہیں، اللہ انہیں ابھی ختم کر دیتے ہیں. چلو، تو جنگ کرنی تھی، اللہ کو کسی طرح سے بھی ٹالنی نہیں تھی. اس لیے اس چیز کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، تو وہ طے تھی ہونی. اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. وہی جو کچھ بھی تھا ساری مینجمنٹ خدا کی تھی، اور خدا کی طرف ہی سب چیزیں لوٹ کر جاتی ہیں. مطلب اللہ نے جس طرح سے جو چیز لکھی ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو اگلی ورس بھی پڑھ لیتی ہوں، وقت ہے ابھی ہمارے پاس. اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو بہت ہی ایسی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب مقابلے میں تم آ گئے ہو، کسی بھی مقابلے میں، تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم ثابت قدم رہو. مطلب تم جم جاؤ اس پہ، تم اب مت ہلو، اب مت گھبراؤ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو. مطلب اللہ سے مدد مانگتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. تو کامیابی تبھی ملتی ہے، اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب بندہ اپنی طرف سے مضبوط ہو، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اور اپنی کوشش بھی پوری کرتا رہے، اپنی کوشش میں کمی نہ ہو، تبھی مدد آتی ہے. ایسے تو نہیں تھا کہ وہ بدر کی جنگ میں جا کے بس کھڑے ہو گئے اور وہ اللہ نے ہی سب کچھ کر دیا. انہیں جانا پڑا، کھڑا ہونا پڑا، لڑنے کے لیے جانا پڑا، اٹیک بھی کرنا پڑا.
یہ سب کچھ کرنا پڑا تب اللہ کی مدد آئی، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے وہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو خاص ہدایت دی کہ کس طرح سے کسی مقابلے میں پیش آنا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو تو آپ کو کس طرح سے ثابت قدم رہنا ہے، مطلب اس پر جمے رہنا ہے اور اللہ اور اوبیڈینٹ رہنا ہے، اللہ کی جو بات ہے اس پہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، جو ان کا سینئر ہے اس کی بات ماننی ہے۔ اپنے آپ میں اگر ہم آپس میں کوئی ٹیم لڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا تو ویسے ہی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو ہار گئے پہلے ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور صبر کرتے رہنا ہے، مطلب ہمت نہیں ہارنی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم یہ بار بار پڑھتے رہیں اپنے بار بار کی تکلیفوں میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم صبر بھی بڑے خوشی سے کرتے ہیں پھر کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، کوئی بات نہیں، میں صبر کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہوگا اس کے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے لیے تو کبھی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آگے یہ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو گھر سے اکڑتے ہوئے نکلتے، مطلب جب تم جنگ کے لیے بھی نکل رہے ہو تب بھی اکڑتے ہوئے نہیں نکلنا ہے کہ ہاں آج ہم کر کے آئیں گے، آج ہم سب کو ہرا کے آئیں گے، مطلب یہ نہیں، دکھاوا نہیں ہوگا آپ کے اندر، بلکہ کیا ہو آپ کے اندر خدا کا ڈر ہو ہر وقت، آپ بس اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ہوں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دینا۔ حالانکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ لیے ہوئے ہے۔ تو مطلب کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں مطلب کوئی بھی وہ مقابلے میں جا رہا ہے لیکن اس کے اندر شان ہے، گھمنڈ ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، مطلب ایسے لوگ، جو بھی کچھ برا کوئی انسان کر رہا ہے وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں تو کچھ بھی کر رہا ہوں، میرا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، لیکن وہ یہ بھول جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ اس کا احاطہ لیے ہوئے ہیں۔ احاطہ مطلب اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اسے گھیرے ہیں، بس اسے مہلت دے رکھی ہے۔ تو کوئی انسان اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے لیکن اصل میں آزاد کوئی نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ جب چاہے کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا ہے اس طرح کا کہ بڑے بڑے لوگ کہاں تھے اور کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر ایک سے ایک بڑا بادشاہ جس کی ہم کہانی پڑھتے ہیں آج وہ کہاں ہیں، سب ختم ہو گئے۔ 100 سال پہلے جو جہاں ہم ہیں وہاں جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، اور اب ہم بھی 100 سال آج اس جگہ پہ اس گھر میں ہیں، لیکن ہم بھی 100 سال بعد اس جگہ نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ ہوں گے۔ تو کسی کی بھی مونوپلی نہیں چلتی، کسی کی بھی پاور نہیں چلتی، سب کچھ اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، چاہے ہم بھلے یہ سوچتے رہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی ورسز مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جو ہم نے پڑھی، آج بس اتنا ہی کرتے ہیں، کافی ساری ہو گئی کہ ہم نے جو پڑھی، وہ مین اس میں بات جو سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اس بات پہ یقین دلانا کہ جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، اسی کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں مینیج کرتا ہے، بس وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہ مینیج کرتا ہے، ہماری آزادی ختم نہیں ہوتی مگر وہی کام ہو جاتا ہے جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے آج کی ورسز سے سمجھ میں آئیں، کس طرح سے بدر کے جنگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے انہوں نے پوزیشن کیا، دونوں گروہوں کو آمنے سامنے کرایا اور لوگ واپس میں جنگ کروائی، اور پھر جو بھی آگے کی انسٹرکشنز مسلمانوں کو دیے گئے، کس طرح کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد کیسے ملے گی، اس سے بھی مجھے یہی سمجھ آ رہا تھا کہ بے شک کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں صرف وہاں پہ ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے، ہمت دکھانی ہوتی ہے اور دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں، ہر پریشانی میں یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہر پریشانی، ہر چیلنج ہمارے لیے یہی ٹیسٹ ہے کہ ہم کتنا زیادہ جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، تو ہاں ضرور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ یہ آج کی ورسز سے مجھے پازیٹیو میسیج ملا، اور میرے خیال سے اس کو اگلی بار ہم اور سمرائز کریں گے تو تھوڑا اور ڈیٹیلز جانیں گے۔ اب اس کی دعا سے اس کو آج کے چیپٹر کو، آج کے سبق کو ختم کر لیتے ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، آج کے ورسز پڑھ کے ہم ان کو جتنا اپنے اندر انٹرنلائز کر پائے تو ہم یہ سمجھ پائے کہ یہ جو دنیا آپ نے بنائی ہے یہ امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آپ دکھائی نہیں دیتے، غیب میں رہتے ہیں، لیکن آپ تمام کام انجام دیتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صرف اسباب کے پردے میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اسباب جو آپ نے پیدا کیے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل فیصلہ آپ ہی کا ہوتا ہے۔ ہم آج یہ سمجھ پائے، اور اسی بات پہ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، چیلنج آ رہا ہے، اچھی بات آ رہی ہے، بری بات آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرنے والے بن جائیں، راضی رہنے والے بن جائیں اس پر، کیونکہ سب کچھ آپ ہی بھیج رہے ہیں، آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں آپ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہنے والا دل دے دے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ہمارے اندر کسی طرح کا بے صبرا پن نہ ہو، ہم پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو جیسے بھی حالات پیش آتے ہیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بس اس حالات میں صحیح رسپانس دینا آ جائے کہ ہم اس میں کیا رسپانس دیں، اور اللہ آپ کی مدد ہمیں ملتی رہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بس صحیح رسپانس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہو، آپ اللہ کو یاد کرتے رہو اور جمے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں نگیٹیوٹی نہ ہو، کسی طرح کی کمزوری کو نہ آنے دیں۔ اللہ ہم اس سبق کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے بن جائیں۔ یہی میری آج کی دعا ہے ہم سب کے حق میں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میٹنگ کی شرکت کا جزا دے اور سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔